نشریات میں ہمارے ساتھی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. آج کی نشست کے لیے ہم نے اپنی ایک ایسی ہمکار شخصیت کو دعوت گفتگو دی ہے جنہوں نے نہ صرف نشریاتی دنیا میں اعلی خدمات انجام دی ہیں بلکہ کرنٹ افیئرز کی صحافتی بصیرت کو اپنی شناخت بنایا. میس کمیونیکیشن میں ڈگری حاصل کی، اس کے بعد بحیثیت ٹرانسمیشن ایگزیکٹو ریڈیو کشمیر سری نگر میں تعینات ہوئے. اس کے بعد مختلف پروگرامز کیے جن میں پہاڑی پروگرام اور باقی پروگرامز، اور خاص کر انہوں نے جو شہرت حاصل کی وہ مقبول پروگرام شہربین کے ذریعے حاصل کی. پھر پروگرام ایگزیکٹو بنے. اگر میں یہ کہوں کہ سادہ، مدلل اور قابل سماعت پیشکش سے انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے. اسی سال سبکدوش ہوئے، مگر ان کی محنت، ان کا فہم، ان کی نشریاتی مہارت اور عوامی شعور کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہم خوشی اور احترام کے ساتھ آج کے اپنے مہمان جناب مقصود احمد کا خیر مقدم کرتے ہیں. مقصود صاحب. شکریہ رشید نظامی صاحب. آکاشوانی سری نگر اور خاص کر آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شمولیت کا موقع دیا. مقصود صاحب، لوگ آپ کو جانتے ہیں ایز اے پروگرامر. جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا کہ شہربین سے جو شہرت آپ کو ملی، جو کام، جو محنت، جو لگن، جو ڈیڈیکیشن آپ نے دکھایا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں. لیکن لوگوں کے سامنے آپ ایک براڈ کاسٹر رہے، آپ ایک آفیسر رہے ریڈیو کے. مگر مقصود صاحب آئے کہاں سے، کس ماحول سے آئے، کیسے ریڈیو تک رسائی حاصل کی؟ کیا یہ پیشہ آپ کا خواب تھا یا اتفاق؟ نظامی صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پیشے میں میرا آنا جو تھا یہ ایک تمنا تھی. میں ذہنی طور اس پیشے میں آیا. آپ نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا؟ یس. تو بیسیکلی میں ایک فار فلنگ ایریا، بارڈر ایریا، LOC کے قریب ایک گاؤں ہے گرکوٹ اوڑی، یہ ڈسٹرکٹ بارامولہ میں پڑتا ہے. وہاں کا رہنے والا ہوں. کسی ہائی فائی فیملی سے تھا نہیں، ایک مڈل کلاس سے بھی نیچے ہی فیملی سے تعلق رکھتا تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ چھوٹا موٹا کام کر کے ہم بچوں کو پڑھاتے تھے. تو ابتدائی تعلیم میرے گاؤں میں ہوئی. آج تو ہائی اسکول ہے لیکن تب مڈل اسکول تھا گرکوٹ میں. اس اسکول کا نام ہائی اسکول کانڈی کلر ہے. تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا. اچھا. ہم 8 بجے گھر سے نکلتے تھے اور 9:30 کے قریب ہم اسکول پہنچ جاتے تھے. تو 1 گھنٹہ جانے میں لگتا تھا، 1 گھنٹہ آنے میں لگتا تھا. مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد پھر پہلی بار میں ٹاؤن میں آیا. وہاں ہمارا ہائی اسکول تھا. تب یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم وغیرہ نہیں تھا ہمارے علاقے میں. لگاما سے پھر گھر تک کتنا ٹائم لگتا تھا؟ لگاما سے گھر تک آدھا گھنٹہ لگتا تھا. اچھا. کیونکہ میں گاؤں کے نچلے اینڈ پہ رہتا تھا. ہائی اسکول جو تھا وہ گاؤں کے ٹاپ پہ تھا تو اس لیے اس کو زیادہ ٹائم لگتا تھا. تو یہ ٹاؤن جو تھا لگاما، یہ آدھے گھنٹے کا سفر تھا، پیدل سفر تھا. تب ہمارے گاؤں میں ٹرانسپورٹ وغیرہ ایسی کوئی سہولیات نہیں تھی. اچھا. ہاں، مارکیٹ آنا آپ کو پیدل آنا ہے، واپس جانا ہے تو پیدل. گاڑیاں اسکوٹر وغیرہ تھی؟ نہیں، ہمارے گاؤں میں سڑک ہی نہیں تھی. تو اس لیے پیدل ہی آنا جانا تھا. 10th پاس کیا تو پھر نزدیک میں اوڑی ہائر سیکنڈری، تو پھر وہاں چلے گئے. وہاں 12th تک تعلیم حاصل کی. 12th کے بعد پھر جس کو آگے پڑھنا ہوتا تھا تو وہ شفٹ کرتا تھا پھر بارامولہ کی طرف. ہاں، لیکن ہمارے یہاں تب ایسا تھا کہ جو 10th 12th پاس کرتا اس کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی. چاہے 4th کلاس نوکری مل جائے، کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو نوکری مل جاتی تھی. تو مجھے بھی والدین نے کہا کہ اب آپ 12th پاس ہوئے تو اب کہیں کسی میں تلاش کریں گے. میں نے کہا نہیں، میں گریجویشن کروں گا پھر نوکری کروں گا. بہت اچھا. تو پھر میں بارامولہ کالج آ گیا. اچھا. تب ڈگری 2 سال کی ہوتی تھی. پہلے تب بولتے تھے BA پریویس اینڈ BA فائنل. BA پریویس اور فائنل میں نے کیا. تو اس کے دوران پھر کیا ہو جاتا ہے کہ مجھے اور پڑھنے کا شوق ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، آگے اور جاؤں. تو اس دوران پھر میں یونیورسٹی آ جاتا ہوں تو میں لا میں ایڈمیشن لیتا ہوں. میں تقریباً 2-3 ماہ لا میں LLB اسٹوڈنٹ رہتا ہوں. 1987 میں یہاں پہ ایک اخبار نکلتا تھا الصفا. تب ویکلی اخبار تھا. ایڈوکیٹ شابان وکیل صاحب اس کے مدیر وہی نکالتے تھے. واز فرام سوپور تو وہی نکالتے تھے. تو میں فار فلنگ ایریا سے تھا، تھوڑی سی تعلیم حاصل کی تھی، ارد گرد دیکھتا تھا لوگوں کے مسائل سے پریشانیاں ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کروں. شابان وکیل کے صاحب میں یہاں آیا. مجھے یاد ہے یہاں جو سرائے بالا میں ان کا آفس تھا. تو ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا، میں کچھ اوڑی سے اسٹوریاں وغیرہ کروں. تو انہوں نے کہا یہ تو
اچھی بات ہے آپ کیجیے. تو اینی ہو میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا. تو مجھے یاد ہے کہ ابھی ان کا پہلا ایشو نکلا تھا تو بڑا ہٹ ہوا تھا ان کا اخبار. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیکسٹ ایشو کے لیے آپ اسٹوری لائیں. تو میں نے ایک اسٹوری لائی اڑی سے لوگوں کے پرابلمس کو لے کر, مسائل کو لے کر. اس نے فرنٹ اسٹوری جو تھی وہ میری لگا دی. اچھا, جب اسے حوصلہ بھی بڑا ہوگا, اس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا اور میں تھوڑا سا اپنے علاقے میں مجھے وہاں لوگوں میں جان پہچان بھی ہوئی. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ نے بڑا اچھی اسٹوری لکھا, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ کیا وہ کیا. تو پھر اینی ہو میں شعبان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا. تو 89 میں میں آیا تو کشمیر یونیورسٹی لا میں ایڈمیشن لیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ شعبان صاحب نے مجھے کہا, تب ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کشمیر یونیورسٹی میں نیا ڈپارٹمنٹ تھا اور لوگ زیادہ اس کی طرف نہیں جاتے تھے. تو شعبان صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو صحافت کے ساتھ جڑنا ہے تو کشمیر یونیورسٹی میں ایسے شعبہ کھلا ہے تو آپ وہاں ایڈمیشن لیجیے, وہاں اس کے لیے اپلائی کیجیے. تو اینی ہو میں نے ماس کمیونیکیشن کے لیے بھی فارم بھرا اور لا کے لیے بھی فارم بھرا. میں نے کہا چلو کسی جگہ پہ ایڈمیشن ہو جائے. لا کا ایڈمیشن پہلے ہو گیا تو کیونکہ اس میں 2-3 انٹرنس ہوتے تھے, اس میں ٹائم لگتا تھا ماس کمیونیکیشن میں. تو جب اس میں ایڈمیشن ہو گیا لا میں تو 3 مہینے کے بعد ماس کمیونیکیشن کا رزلٹ آیا. اچھا, ہاں, تو وہاں بھی میری سلیکشن ہوئی. تو پھر میں نے لا ڈراپ کیا اور میں ماس کمیونیکیشن کی طرف چلا گیا. تو مالی حالت اتنی اچھی بھی نہیں تھی, میں نے لا میں فیس بھری تھی. تو پھر میں ماس کمیونیکیشن میں فیس الگ سے دینے کے اس صورت میں بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ پھر وہاں حمید اللہ بٹ صاحب رجسٹرار ہوا کرتے تھے کشمیر یونیورسٹی میں. تو اینی ہو میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا ایسا ایشو ہے, میری تمنا جو ہے ماس کمیونیکیشن کرنا ہے, یہ کورس کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے فیس لا میں بھر دی ہے, اگر آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں میری وہ فیس ٹرانسفر. تو انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا, کہا آپ ابھی ایڈمیشن لے لو, لیکن انہوں نے سلپ مجھے دی. تو میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ گیا, میں نے ایڈمیشن لیا. تو پھر انہوں نے خود وہ فیس کیسے ٹرانسفر کی تو وہ بعد میں ہوا. تو اس طرح میں پھر ماس کمیونیکیشن میں آ گیا. مقصود صاحب, آپ نے کہا کہ تمنا تھی میری کہ میں ریڈیو میں یا براڈ کاسٹر بنوں یا صحافی بنوں. کوئی رول ماڈل تھا آپ کا پہلے جن کو دیکھ کے یا بچپن میں سنتے سنتے آپ نے کہا کہ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں, یا صحافی کوئی ایسے کہ آپ نے سوچا کہ اس صحافت میں مجھے جانا ہے؟ اور محمد شعبان وکیل صاحب جو تھے مرحوم, جب وہ ویکلی اخبار نکالتے تھے تو بیسیکلی مجھے ان کو دیکھ کے ہی, کیونکہ وہ انہوں نے ایک تہلکہ مچایا ہوا تھا. اگر آپ کو بھی یاد ہوگا 1987-88 میں الصفا اخبار نے وادی میں ایک تہلکہ مچایا ہوا تھا. وہ ایسی اسٹوریاں جو تھے ڈسکلوز کرتے تھے, عام نیوز پیپر ڈسکلوز نہیں کرتا تھا. مجھے ایک اور بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ جب آپ نے میس کام کیا, ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد کتنی مدت کے بعد آپ ریڈیو میں تعینات ہوئے؟ میری ڈگری 92 میں کمپلیٹ ہوئی, لیکن اس دوران کیا ہوا کہ ایجوکیشن میں ٹیچر بھی لگ گیا. اچھا, ہاں, تب ہماری اڑی میں 50-60 ٹیچر لگ گئے ایٹ اے ٹائم لگ گئے, گورنمنٹ ٹیچر. آپ نے بھرا تھا؟ ہاں, تو میں نے بھی فارم بھرا ہوا تھا. تب گاؤں میں گریجویٹ کوئی ہوتا نہیں تھا. مجھے لگا کہ ہم کچھ 25 لوگ اس وقت گریجویٹ تھے پوری 1 لاکھ کی آبادی میں. جو گریجویٹ تھے ہم سب کے سب اپوائنٹ ہوئے, اور اس کے ساتھ جو 10+2 بھی جو تھے وہ بھی اپوائنٹ ہوئے. اچھا, تو میں ٹیچر لگا. میری پوسٹنگ اسی اسکول میں ہوئی جہاں میں نے فرسٹ ایڈ تک اچھا تعلیم مڈل اسکول میں ہائی اسکول کانڈی کلر میں. تو میری پوسٹنگ بھی وہیں ہوئی. تو میں تقریباً 3 سال پھر وہیں پہ رہا, پڑھاتے رہے ٹیچر. ماشاءاللہ, بہت اچھا. تو اس دوران آل انڈیا ریڈیو میں ٹرانسمیشن ایگزیکٹو کی پوسٹیں جو ہے اناؤنس ہوئی. تو تب اس طرح عام اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تھی. تب امپلائمنٹ نیوز نکلتا. بیشتر جو بے روزگار لوگ تھے اکثر امپلائمنٹ نیوز جو تھے وہ پڑھتے تھے. آپ ویسے اس وقت بے روزگار نہیں تھے, لیکن آپ کو پھر بھی ایک تجسس تھا یس کہیں اور ملے تو بہتر, اس سے اچھا ملے تو وہاں چلا جاؤں. تو امپلائمنٹ نیوز میں تب آگے کی اس طرح جی ٹرانسمیشن ایگزیکٹو آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے لیے ضرورت ہے. اچھا, تب میں نے فارم بھرا. تو فارم بھر کے 93 میں ہمارا کچھ ٹیسٹ ہوا. 95 میں ہمارا وائوا ہوا. اچھا, تو وائوا کے لیے ہمیں دلی بلایا گیا جی اسٹاف سلیکشن کمیشن میں. یہاں آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں میرے کولیگ تھے تولا جہانگیر صاحب, یا نریندر پال سنگھ جی. تو پہلی بار میری ان سے وہاں ملاقات ہوئی اسٹاف سلیکشن کمیشن میں. وہاں ہم ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہوئے. کچھ مہینے کو بعد مجھے لگتا ہے دسمبر 95 میں لسٹ میں جب نام آپ کا آ گیا, جی جی, کتنی خوشی ہوئی؟ آپ یقین کریں گے مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے یقین نہیں آیا
کہ میں سلیکٹ ہوا ہوں تب ایسا ہوتا تھا کہ لسٹ بھی نہیں آئی, مجھے گھر چٹھی آئی, مجھے یقین نہیں آیا. مجھے یاد ہے کہ میں وہ چٹھی لے کے پریس کالج میں, تو میرے صحافی دوست تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ مجھے چٹھی, انہوں نے کہا نہیں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے, آپ فوراً ریڈیو جاؤ. میں یہاں آیا, یہاں تب مرحوم غلام حسین زیاد صاحب بالکل وہ یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. تو کیونکہ میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہاں بیچ میں پروگرام کرنے آتا تھا, پہاڑیوں کرنے آتا تھا. سید الطاف بخاری صاحب کے پاس, ان کے پاس بھی مجھے زیاد صاحب نے ہی بھیجا تھا. تو پھر زیاد صاحب سے ملا تو زیاد صاحب نے مبارک وغیرہ دی, کہا نہیں آپ کی تو سلیکشن ہوئی ہے, آپ کی اب ویریفیکیشن وغیرہ ہوگی تو اس کے بعد آپ جوائن کریں گے. یہ تو ایک میرا ٹارگیٹ تھا نا کہ میں براڈ کاسٹنگ میں جب آئے تو وہ سفر ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور لوگوں کے سامنے بھی ہے. ڈیوٹی آفیسر آپ نے کام کیا اور ہمارے ساتھ بہت ساری راتیں آپ نے گزاری ہیں ڈیوٹی کے دوران. نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہاں ڈیوٹی کے لیے آتے تھے تو رات بھی یہیں رکنا پڑتا تھا. دو رات اتنی راتیں اکٹھے رہا کرتے, حالات کچھ اچھے نہیں تھے, باہر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. ایک بار جب آیا, جب تک نا آپ کا ریلیور آئے گا تب تک آپ جا نہیں سکتے تھے. تو پھر ہم یوانی بلاک میں سوتے تھے اکٹھے تھے رات کو. مجھے یاد ہے کہ میں ایز اے ڈیوٹی آفیسر آپ کے ساتھ رہا ہوں, آپ یہاں پہ ہمارے سینئر اناؤنسر ہوا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ رہا ہوں, اور تب خوشی ہوتی تھی, مجھے خوشی ہوتی تھی. بالکل. اب دیکھیے مجھے بھی جب وہ زمانہ یاد آتا تھا نا, یا آتا ہے ابھی, آپ یقین مانیے کہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ آج ہمیں ڈیوٹی ہماری شام کو ہے, مقصود صاحب ملیں گے, نریندر پال سنگھ ملیں گے, ستیش جی ملیں گے, یا باقی دوست جو تھے, جاوید صوفی صاحب, تو ہم نواز صاحب, کتنا اچھا لگتا تھا. پھر ہم اکٹھے گپ شپ کرتے تھے ڈیوٹی کے بعد. اور مقصود صاحب اس کے بعد آپ نے اپنی چوائس پہ پہاڑی پروگرام لے لیا. تو پہاڑی پروگرام جب آپ نے کیا, آپ کے دل میں نے دیکھا ہے پہلے دن سے ہی آپ کو دوسروں کے لیے آپ درد محسوس کرتے تھے. جتنی بھی پرابلمز ہوتی تھی پہاڑی لوگوں کو وہ آپ ہائی لائٹ کرتے تھے, جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ آپ لے لیتے تھے, کلچر جو پہاڑی ہے اس کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپ شہربین پروگرام میں آ گئے تو ایک الگ سا ٹیسٹ, الگ سی کہانیاں. اس وقت صرف پہاڑی ہی نہیں رہا, ہر ایک جو بھی اس شعبے کے اندر آتا ہے وہ چیز آپ کو دیکھنی پڑی. جب آپ براڈ کاسٹنگ میں آ جائیں تو ایک ایز اے ڈیوٹی آفیسر کام کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ سمجھ پا سکتا ہے کہ کون پروگرام کیا ہے, اس کا ٹارگیٹ کیا ہے, اس کی ریچ کیا ہے. جب آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا سب, تو تب آپ کوئی پروگرام بھی اچھا پروڈیوس کر سکتے ہو. مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈیوٹی آفیسر کی ڈیوٹی مانیٹر کرنا ہے, اس کے بعد اپنی رائے بھی لکھنی ہے. ساتھ میں جو آپ کے ساتھ براڈ کاسٹر کوئی ہو اس کی بھی آپ کو رپورٹ لکھنی پڑتی تھی کہ اس براڈ کاسٹر نے کیسا کام کیا. یہ تو صحیح ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب مطلب ہم یہاں ایز اے ڈیوٹی آفیسر تھے تو ریلی ہم پروگرام کو بھی مانیٹر کرتے تھے, سنتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب صبح کے وقت 10:30 بجے میٹنگ ہوا کرتی تھی تو ہم جب کیو شیٹ وغیرہ جو تھے وہ سب لاگ بک کیو شیٹ وغیرہ سب ایک جگہ رکھتے تھے. آپ جب میٹنگ میں جانا ہے, جو بھی ہمارے پروڈیوسر تھے جس کا رات کو پروگرام براڈ کاسٹ ہوا ہے, تو ایف بی پروگرام جس کا براڈ کاسٹ ہوا ہے, تو وہ پہلے ڈیوٹی روم آتا تھا, وہاں سنتا تھا کہ بھائی کوئی رپورٹ خلاف تو نہیں ہے بائی گاڈ میرے ایسے, یا کوئی پروڈیوسر ہم کو گھر سے شام کو فون کرتا تھا, اس کو 1-2 لائن لکھ دینا, اچھی سی لائن. پھر نیکسٹ ڈے جب میٹنگ ہوا کرتی تھی تو وہاں 20 لوگ بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے جب ہم ایز اے ڈیوٹی آفیسر جاتے تھے, ہمارا میٹنگ ہال میں نمبر کہیں بیٹھنے کا پیچھے آ جاتا تھا. پیکسز اتنے تھے. میں اپوائنٹ ہوا تھا تب یہاں 20 کے قریب پیکس تھے. ہم جو جونیئرز تھے ہم کو موقع ہی نہیں آتا تھا وہاں بیٹھنے کا, ہم پیچھے بیٹھ جاتے تھے. تو پھر میٹنگ ہوتی تھی, اتنی سیریسلی میٹنگ ہوتی تھی. سار وانی صاحب پیکس کو ہوا کرتے تھے, وہ ایک نمبر سے شروع کرتے تھے, مطلب مارننگ ٹرانسمیشن, سمو ٹرانسمیشن, پھر جس کی رپورٹ ہوتی تھی ایڈورس رپورٹ ہوتی تھی, پھر اس پہ تقریباً 10 منٹ 15 منٹ وہاں پروڈیوسر, یعنی آپ کی بات پہ جو بات آپ نے لکھی ہوتی تھی پروگرام کے حوالے سے اس پہ بحث ہوتی تھی. بالکل کہ اگر یہ غلطی یا اگر ڈیوٹی آفیسر صاحب نے کہا کہ یہ چیز اس میں ہونی چاہیے تھی پروگرام میں نہیں تھی, بالکل, تو پروڈیوسر سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں تھی, اگر یہ چیز ڈیوٹی آفیسر نے لکھی ہے تو ایسی چیز کیوں نہیں ہے. بہت بار نا ہیلدی ڈسکشن ہوتا تھا, تیز کلامی ہوتی تھی, لیکن اس لیے پروگرام کی بہتری کے لیے, پروگرام کی بہتری کے لیے. بالکل صحیح. اور ہمارے جو لسنرس ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, بالکل یہ تو صحیح بات ہے. چونکہ یہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن آپ کیا سننا چاہیں گے اگر ہم موسیقی آپ کے لیے پیش کریں گے؟ مجھے ایک پہاڑی گانا پہلے سنائی, کیونکہ میں نے 30 سال پہاڑی پروگرام پروڈیوس کیا ہے. غلام حیدر ندیم صاحب ایک ہے, جی, ان کا گانا ہے یہاں سے چل رہا ہے, یہ ہلکی ہلکی ہوا چلے. ضرور پیش کریں گے. نغمہ ہم نے سنا, آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں نشریات میں ہمارے
हमारे साथी, मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, और आज हमारे मेहमान, हमारे साथी जनाब मकसूद अहमद, जिन्होंने यहां काम किया, बस ड्यूटी ऑफिसर काम किया, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम किया, शहरबीन प्रोग्राम के रूह रवां थे। मकसूद साहब, ये बताइए कि मास कम्युनिकेशन का फायदा फिर रेडियो में कितना मिला आपको? जब मैं यहाँ पे आया ड्यूटी अफसर, मुझे लग रहा है 2 साल के बाद रहा यहाँ, तब डायरेक्टर आ गए मरहूम अशरफ साहिल साहब। जब यहाँ आ गए, उन्होंने हम सबके साथ मीटिंग्स वगैरह की, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के साथ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के साथ, अनाउंसर के साथ, उन्होंने अलग अलग से मीटिंग की, क्वालिफिकेशंस पूछी, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तब हमारा जो लाट था, मतलब जिसमें मैं था, नवाज साहब थे, तुला जहांगीर थे, जावेद सूफी थे, MP सिंह थे, उन्होंने कहा कि आप नए आए हो, अभी आप कुछ कर सकते हो। और उन्होंने हमें कहा कि आप सब बोलो आप क्या क्या करोगे। जितने भी हम 5-8 नया लाट था, हम सबको उन्होंने तब प्रोग्राम सौंपे, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सौंपे। यस, मुझे पहले कहा कि भाई आप पहाड़ी हो, आप पहाड़ी प्रोग्राम आप करेंगे, तो मैं कहा ठीक है। उसके बाद नहीं, इसके अलावा भी कुछ करना है। ये जो आज मॉर्निंग में अखबार की सुर्खियां हैं, बिल्कुल सही, हेडलाइन से, तो ये इन्होंने मुझे कहा, अशरफ साहिल साहब ने, तभी शुरू हुआ, तो कहा आप अखबार की हेडलाइन शुरू कर दो, आज की सुर्खियां। आज की सुर्खियां, बिल्कुल। तो पहले 3 दिन मैंने पढ़ी भी और स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ खुद ही पढ़ी। फिर चौथे दिन हमारे कोलीग थे सईद बुशारत बुखारी साहब, जी। हाँ, तो फिर तो उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन। साहिल साहब ने कहा कि नहीं, अब आपके साथ ये भी रहेंगे। सिलसिला तो अभी तक जारी है। और मुझे भी याद है जब एक तो प्रेजेंटर्स हुआ करते थे, मखसूस प्रेजेंटर्स, और जिस दिन अनाउंसर ऑन ड्यूटी को ही पढ़ा करनी होती थी सुर्खियां, तब मैंने भी कई बार आपको फोन पे कहा कि सर इस तरह से सुर्खियां ये हैं, तो आप जरा बिल्कुल इनको देख लीजिए, एडिट कर दीजिए। आपने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, तो आप जाकर ऑन एयर हो जाइए। तो इस सिलसिला भी जारी है। अच्छा, उसके बाद एक तो मैंने फिर साथ में ही पहाड़ी प्रोग्राम शुरू कर दिया, तो साहिल साहब ने कहा नहीं, आप और भी कुछ करो, आप नया टैलेंट लाओ वगैरह। तो एक प्रोग्राम शुरू हमने किया 10 मिनट का। अच्छा, आजकल मॉर्निंग में, जी, आज का कोई टॉपिक लिया, उस पर एनालिसिस करते थे। ये जो आज हमारे यहाँ पे न्यूज के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं तारिक साहब, ये तब अपॉइंट नहीं हुए थे, एज टैलेंट आकर मेरे साथ ही थे। मेरा वो प्रोग्राम जो थे ये तारिक साहब करते थे, प्रेजेंट भी करते थे और स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखते थे। तो फिर हमने काफी टाइम वो प्रोग्राम भी यहाँ से कंटिन्यू रखा। 97 में फिर नीमा अमन नाजूर वहां से BBC से वापस आ गई। 98 में, 98 में शहरबीन हुआ। उनको भी बताया गया कि आप कोई नया शुरू कर दो BBC में, तो उन्होंने शहरबीन शुरू किया। तो जब साहिल साहब ही निगरान थे तब। यस, बिल्कुल। तो लेकिन उनने पहले दिन ही मुझे भी अपने साथ रखा, कहा नहीं, आप मास कम्युनिकेशन फील्ड बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो आप मेरे साथ रहे। तो फिर मैं उनके साथ रहा एज ए असिस्टेंट। वो मुझे अक्सर कहती थी मुझे जाना है वापस, लेकिन मेरे बाद ये प्रोग्राम आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। फिर नीमा अमन नाजूर से मुझे करंट अफेयर सीखने का मौका मिला। सही। तो मुझे याद है वो तब कोई इंटरव्यू करती थी किसी पर्सनैलिटी का, उसके बाद तब ये कंप्यूटर वगैरह सिस्टम नहीं था, नागरा था। तो मुझे कहती थी ये नागरा मैंने इंटरव्यू किया है, इसको सुनो। अच्छा, हाँ, मैं सुनता था। मतलब वो 10 मिनट का होता था, 8 मिनट का होता था, 15 मिनट का होता था। जी। वो बोलती थी मुझे इसमें बताओ कि न्यूज क्या है, तो मैं बता किसमें न्यूज ये है, तो मुझसे इत्फाक करती थी। यानी अगर 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग में से आपको सिर्फ 3 ही मिनट चलाने, तो 3 मिनट आपसे कहती थी कि आप वो 3 मिनट निकालो। तो बहुत बार वो मुझसे इत्फाक करती। वो तजुर्बा काम आया ना लास्ट में। मुझे कहती थी यस, मैं भी यही सोच रही थी कि आप मतलब यही चूज करने चाहिए। जब आप यहाँ रेडियो में तैनात हुए, फिर जब गांव गए, गांव वालों ने आपकी आवाज सुनी पहाड़ी प्रोग्राम में या बाकी प्रोग्रामों में, एक तो रिलेटिव्स का और आपके पास पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था तब? गांव में जब भी आप जाओ तो गांव में जो आपको इज्जत और रिगार्ड मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि वो कहीं नहीं मिलता है। वो लोग जो है ना, वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी के, वो सिंसियर एक किस्म के प्यार बांटने वाले लोग हैं। मकसूद साहब, जब उड़ी से निकल के श्रीनगर में मुकीम हुए तो आपको एक गैप के बाद जाना पड़ता था उड़ी। रोज रोज तो नहीं जाया करते थे, कितना मिस करते थे उड़ी? 30-40 साल से हम उड़ी से बाहर हैं, जी। लेकिन उड़ी से जो मोहब्बत है उसमें कमी बिल्कुल नहीं हुई। शहरबीन के हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि जब शहरबीन के आप इंचार्ज बने, फुल फ्लाइज्ड इंचार्ज, उसके बाद जिम्मेदारियों का जो दायरा है वो वसी हो गया। उस मरहले पर आपने शहरबीन प्रोग्राम के हवाले से अपनी तरजीहात को कैसे मुतय्यन किया, सेट किया, और सामीन ने जब वो प्रोग्राम सुना आपका,
تو ان کا فیڈ بیک کیسا تھا؟ میرے جو سینئرز تھے انہوں نے جو پروگرام کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے پہ اس کو ایک اچھے سٹیج پہ کھڑا کیا ہوا تھا. جی جی. اور میرے لیے چیلنج تھا کہ اس کو مینٹین کرنا. عبدال صاحب نے بھی کیا, غلام نبی رتن پوری صاحب نے بھی کیا, نیما من ماجور نے بھی کیا, ہمایوں صاحب نے بھی کچھ عرصے کے لیے کیا. بالکل صحیح. عبدال صاحب کے بعد پھر مجھے دیا گیا, تو بڑا چیلنج تھا کہ آج کا ڈیجیٹل زمانہ, اس دور میں ایک تو مینٹین کرنا اور پھر اس پروگرام کو ریلیونٹ رکھنا, بالکل وہ بڑا چیلنج تھا. پبلک گریونسز ہیں, ہاں ہم نے زیادہ توجہ اس طرف دی. اور کشمیر میں ایک بڑی ہے کہ پالیٹکس, سیاست کے ساتھ لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے. بالکل صحیح. سیاست کی, پالیٹکس کی بھی ایک سٹوری ضرور کرنی تھی. بالکل صحیح. کامیابی کا گراف جو شہربین کا تھا وہ آپ نے برقرار رکھا. میں آپ کو بتا دوں کہ کرنٹ افیئرز پروگرام کرنے کے لیے وقت, تحقیق اور معلومات کی زبردست ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ سے پہلے عبدال صاحب یا عبدال صاحب سے پہلے کچھ عرصے کے لیے ہمایوں صاحب نے, یا اس سے پہلے رتن پوری صاحب نے, یا نئی محمد مہجور صاحبہ نے جو ایک اس کا کامیابی کا گراف بنایا تھا اس کو آپ نے مینٹین کیا. جی. اور شہربین کی بات کو مصدق کہتے تھے لوگ کہ یہ مصدقہ اطلاع ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, کیونکہ شہربین میں کہا گیا. اور جب آپ کوئی پرابلم کیا کرتے ہیں شہربین میں تو اس کا حل بھی نکل آتا ہے. تو یہ پروگرام کامیابیوں کی بلندیوں کو بیسیکلی ہم وہ نا بیلنس کرتے تھے پروگرام کا. اگر ہم پبلک گریونس ہائی لائٹ کرتے تھے, ساتھ میں ہم کنسرن اتھارٹی سے بھی بات کرتے تھے. بالکل. پبلک اور اتھارٹی کے درمیان ہم ایک قسم کا برج جیسا کام کرتے تھے. جی. مطلب پبلک کی یہ ذاتی مفاد اس میں کوئی نہیں تھا. پبلک کی یہ گریونس ہے اور پھر کنسرن اتھارٹی سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے, تو تاکہ اس کا حل نکلتا تھا. وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور کہتے ہیں وہ ایک نقش چھوڑے ہیں, تو انشاءاللہ باقی لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی محنت سے, لگن سے کام کر رہے ہیں. نشریاتی سفر کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بار بار یاد آتا ہو, بھلے ہی وہ شہربین کا واقعہ ہو یا پہاڑی پروگرام کا یا ایز ٹرانسمیشن ایگزیکٹو جب آپ تھے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بار بار یاد آتا ہو اور آپ کے دل کو چھوتا ہے وہ واقعہ؟ پہلے یہاں روٹین ہوتی تھی او بی کرنے کا, جی, آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹنگ کرنے کا, وہ وغیرہ کام ہوا. آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی جو مائک ہے نا, کوئی ایسا گاؤں نہیں چھوڑا جہاں نہیں پہنچائی ہے. اور پچھلے 5-7 سال میں واحد یہاں آدمی تھا جو آؤٹ سائڈ جاتا تھا ریکارڈنگ کے لیے. چاہے آپ ریاسی لے جاؤ, چاہے آپ کیرن کرنا لے جاؤ, گریز لے جاؤ, کہ جموں کشمیر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں میں نے آکاشوانی سری نگر کی مائک نہیں پہنچائی ہوگی. 2-3 دن وہاں جاتے تھے. شہربین پروگرام کے بہت بار ایسے انسیڈنٹس ہوئے, یادگار انسیڈنٹس ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ سیٹرڈے یا سنڈے تھی, جاوید صوفی اور میں, عبدال صاحب نگراں تھے. اچھا, عبدال صاحب نگراں تھے. وہ سیٹرڈے سنڈے آتے نہیں تھے. میں اور جاوید صوفی صاحب تھے, تو ہم آتے تھے, ہم پروگرام کرتے تھے شام کو, مطلب آدھے گھنٹے کا. تو کرنٹ افیئرز میں آدھے گھنٹے کا چنک بھرنا بھی بڑا کاردار ہے. صحیح. سیٹرڈے تھی تو ہم بیٹھے, حساب کر رہا ہوں ہم نے کتنی ریکارڈنگز کی, کتنی انٹرویو ہے, کتنا اسکرپٹ ہے. تو مجھے لگا کہ ابھی پروگرام کم ہے. تو میں نے سوچا کہ اب کیا کریں, پورے کشمیر میں راشن کی کچھ کرائسس تھی. میں نے کہا کیوں نہ میں ڈائریکٹر فوڈ سے بات کروں. ٹھیک. ڈائریکٹر فوڈ ایک IAS آفیسر تھے اور ان کو ریسنٹلی چارج دیا ہوا تھا. ریسنٹلی ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی ڈائریکٹر فوڈ کشمیر. اسی اسٹوڈیو میں جہاں بیٹھے یہیں پہ مطلب فون لگا ہوا تھا, تو میں وہاں پہ گیا, تو میں نے فون اٹھایا اور ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا. ٹھیک. ڈائریکٹر فوڈ, ہاں ڈائریکٹر فوڈ, یہ ایک IAS آفیسر تھے. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب آپ نے حال ہی میں چارج سنبھالا ہے, تو ویلی میں راشن کی کرائسس ہے, تو میں اس پہ بات کروں گا آپ سے, ایسے آل انڈیا ریڈیو سے ہوں, شہربین پروگرام کے لیے کروں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو پہلا سوال پوچھا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی چارج سنبھالا, تو کرائسس ہیں, تو آپ کیسے نپٹیں گے؟ ان کا پہلا جواب جو تھا وہ نے کہا کہ نہیں, میں کیا نپٹوں گا اس سے, یہاں تو کریم لوگوں نے کھائی, اب چھاگ کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا. ایسے بول دیا. تو میں پھر ان سے بات کر رہا ہوں, انہوں نے کیبنٹ وغیرہ گورنمنٹ سب پہ الزام لگا دیا, IAS افسر ہے. تو اب میں نے ریکارڈنگ کی, مجھے یاد ہے میں نے 14 منٹ کی ریکارڈنگ کی. ٹھیک. اور میں نے سنا پروگرام, تو میں نے اس میں 2 منٹ نکالے. اچھا, آن ایئر کے لیے 2 منٹ نکالے. اب میری سٹوری چینج ہوگی. میں نے شام کو سٹوری کی, ہنگامہ ہو گیا. تو مجھے یاد ہے تب فون سسٹم وغیرہ تھا نہیں, موبائل تھے نہیں, تو میں ریڈیو کالونی میں رہتا تھا. تو جاوید صوفی کے گھر میں فون تھا, لینڈ لائن تھا. تو تب کسی اخبار والے نے جاوید صوفی کو فون کیا. ٹھیک. کہا کہ بھائی آپ نے کوئی سٹوری کی ہے, یہ کیا سٹوری کی ہے؟
प्रेजेंट जावेद सूफी कर रहे थे। अच्छा, आवाज उनकी? हाँ, आवाज उनकी थी। उसने कहा मैंने प्रेजेंट किया है, मुझे नहीं पाई इंटरव्यू में क्या चला है, आप मकसूद साहब से उनसे बात कीजिए, उनको पता होगा। मेरे पास फोन नहीं, मुझे याद है जावेद सूफी रात देर मेरे पास आया, कहा यार मेरे चलो घर में ये लैंडलाइन पे इससे बात करो। मैं गया तो ये आमिद अली फयाज साहब थे। अच्छा। हाँ, डेली एक्सेल अखबार के। तो उन्होंने बात की, कहा क्या, मैंने कहा ऐसे ऐसे स्टोरी थी, ऐसे चलाई हमने। तो उसने नेक्स्ट डे डेली एक्सेल में लीड स्टोरी छप गई, ये आ गया अखबार में। तो तीसरे दिन डायरेक्टर IAS अफसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। 1-2 दिन हो गए तो IAS अफसर ने मुझे फोन किया, शायरबीन सेक्शन में बैठा था लैंडलाइन पे, कहा मकसूद साहब हैं? तो मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो कहा मैं आपसे मिलने आता हूँ। मैंने कहा आइए। तो वो आ गई, उन्होंने कहा जी अब ऐसा इशू है, मैं सस्पेंड हो गया। मैंने कहा आप फिर सुन लो, मैंने 14 मिनट का आपका इंटरव्यू किया है, मैं आपको बार बार राशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरी बात कर रहे हैं। आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो जिससे खमियाजा उनको उठाना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं ये हो गया। अब उन्होंने कहा कि उनको बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में ना तब लॉबिज्म था, एक दूसरे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक हेल्प करें आप। मैंने कहा क्या? कहा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए थी। मुझे याद है जिया साहब डायरेक्टर थे, मैंने कहा आपको मैं अपने डायरेक्टर से मिलाता हूँ। मैंने उनको अपने डायरेक्टर से लिया तो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं हम किसी को रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। टेप था, उन्होंने मुझे कहा ये टेप मकसूद अपने पास रखो, किसी को नहीं देना। मैंने अपने पास रख दिया। तो नेक्स्ट डे मैं पहुंचा दफ्तर तो मुझे जावेद सूफी साहब कह रहे हैं डिविजनल कमिश्नर का फोन आया था, बड़े गुस्से में थे, कह रहे थे कि ये मकसूद कौन है। हाँ, तो उसने कहा मेरा कुलीग है। तो कहा नहीं इसने एक अफसर को सस्पेंड करवाया। तो मैं आया तो मैंने जावेद सूफी तो उन्होंने मुझे कहा यार ऐसे फोन आया था। तो मैं गया, मैंने फोन उठाया, मैंने किया डिविजनल कमिश्नर को फोन। खुर्शीद गनई साहब डिविजनल कमिश्नर थे। मैंने उनको फोन किया तो मैंने कहा सर आपने फोन किया था तो ऐसे मैं मकसूद बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ यार मकसूद ये क्या हो गया, डायरेक्टर फूड सस्पेंड हो गया। मैंने कहा सर आप आइए रिकॉर्डिंग सुनिए, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, मैं 14 मिनट का आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आप देखिए मैं बार बार इनसे क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्या जवाब क्या रहे। तो फिर उन्होंने भी वही रिक्वेस्ट की कि अब जो होना था सो हो गया, अब इसको बचाना भी है। सही बात है। अगर हम फिर से आपकी पसंद सुनें, क्या सुनेंगे? अच्छा माहौल है, अच्छे माहौल में बातें हुई। अगर आप कोई रफी साहब का कोई गीत सुनाएंगे जरूर। तो चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत नगमा आपने सुना। मकसूद साहब घर में कौन सी जबान बोलते हैं आप? पहाड़ी जबान भी बोलते हैं, कश्मीरी कभी कभी बोलते हैं। हमारे साथ तो खैर आप कश्मीरी में बात करते हैं। अब मतलब इतने साल कश्मीर पार्ट ऑफ द कश्मीर पढ़े हैं तो कश्मीरी में भी बात करते हैं। लेकिन अशरफ साहिल साहब जब यहाँ थे वो मुझे अक्सर बोलते थे प्लीज आप उर्दू में बात करो। मैं कहते थे आपको कश्मीरी नहीं आती, कश्मीरी नहीं आती। अच्छा, आपने शायरबीन प्रोग्राम का जो हमने जिक्र किया, आपने कहा कि हम एक पुल का काम करते थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है, नशरियात में गैर जानिबदारी और पेशेवराना सलाहियत की क्या अहमियत है? देखिए ये सबसे बड़ी जो है, खासकर ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम वगैरह, इसमें जब तक ना आप प्रोफेशनली काम करेंगे ना, जो हमारा लिसनर्स है ना, ये मान लीजिए दे आर बेस्ट जजेस। अच्छा। हाँ, वो सबसे बड़े जज वही हैं, पब्लिक होती है। और आप उन्हें फूल नहीं बना सकते। हाँ, आप उन्हें फूल नहीं बना सकते। उनको पता है कि ये स्टोरी ये कर रहे हैं, इसके पीछे इनका मुद्दा क्या है, सही बात, मकसद क्या है, क्या ये इन बैलेंस स्टोरी की। अगर आप मतलब बैलेंस नहीं चलेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कामयाबी नहीं रहेगी। जब आप सुबुगदोश हुए, रेडियो से दूर हुए, स्टूडियो से दूर हुए, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी है? क्या दिल अब भी स्टूडियो की धड़कने महसूस करता है? मतलब जिस तरह से इंसान कंट्रीब्यूशन करता था यहाँ से, उसकी तरफ तो मतलब वो इंसान तो कमी महसूस करता है। रेडियो जो है, मैं पहाड़ी प्रोग्राम के हवाले से कहूंगा, पहाड़ी जबान का कल्चर, लैंग्वेज, इसको फरोग देने में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो रेडियो का रहा है। और खासकर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का। बिल्कुल। मतलब ये जो हमारी ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना, इनको जिंदा रेडियो ने रखा है। तो इसलिए मतलब कि ये रेडियो जो है ये आपके जहन में, आपके दिल में है। हाँ। क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद? अभी मैं अभी भी अपने कुछ दोस्तों को कह रहा था कि इन सर्विस थे, आपके पास मतलब सुबह आते थे, घर में भी मतलब करंट अफेयर्स डील करते हैं, आपको करंट अफेयर्स के साथ इन टच रहना पड़ता था, न्यूज़पेपर्स वगैरह के साथ। शाम को ये आप तैयारी करते थे कि कल क्या स्टोरी मैं कर सकता हूँ, कौन सी स्टोरी ब्रेक कर सकता हूँ, ये पहले दिन ही तैयारी करते थे। तब आपको टाइम नहीं मिलता था घर के साथ, बच्चों के साथ, बाकी चीजें। लेकिन
اب فری ہو چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ایسے فری ہوں کہ اب فرصت ہی نہیں آ رہی ہے. میں ابھی یہاں ریڈیو کی طرف آ رہا تھا تو اسی دوران مجھے ایک دوست نے فون کیا. آپ یقین کریں گے میں پھر 5-10 منٹ کنفیوز ہو گیا کہ میں پہلے اس کے ساتھ جاؤں کہ ادھر جاؤں. لیکن پھر میں نے کہا نہیں, میں نے کمنٹ میں جو مقصود صاحب کو میں جانتا ہوں, مقصود صاحب ہمیشہ کول مزاج رہے ہیں, کبھی گھبرائے نہیں. حالانکہ آپ کی ٹیم بھی اچھی تھی, ابھی ظفر صاحب ہیں, اشفاق صاحب ہیں, میں نے بھی 2-3 مہینے آپ کے ساتھ کام کیا اگر آپ کو یاد ہو. بالکل بالکل. تو میں نے کبھی آپ کو گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور آپ اچھی طرح سے کام کرتے تھے. آخر پر مجھے ایک بات بتائیے, بہت سارے نوجوان جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ براڈ کاسٹنگ میں آنا چاہتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے ان کے لیے؟ مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ مینٹلی تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اب یہی ہے, تھوڑی اسٹرگل ہوتی ہے اس میں. مطلب میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ آئے, چھوٹے لڑکے آئے ہمارے ساتھ آئے, تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ دیکھو اگر آپ ول سے آئے ہو تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ٹائم بینگ آپ کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑے گا. مطلب معقول معاوضہ نہیں ملے گا, جی آپ کو کوئی معقول انکریج نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, ایک دن آئے گا آپ ضرور اپنا جو مقام ہے وہ حاصل کر پائیں. یعنی اس میں ایک پیشن ہونا چاہیے. پیشنس ہونا چاہیے, رائٹ, پیشن ہونا چاہیے. جس میں آپ نے پیشن دیکھا وہ کامیاب ہوا. چلیے اسی بات پر ہم لیتے ہیں اپنے تمام سننے والوں سے اجازت. اور آج کی یہ محفل بہت اچھی رہی. مقصود صاحب نے دل کی باتیں کہیں اور صاف اور سادہ الفاظ میں کہیں. مقصود صاحب آپ اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیتے ہیں سننے والوں سے اجازت. السلام علیکم.